مسیح یسوع کی زمینی خدمت کا دورانیہ کوئی 3.5 سال بتایا جاتا ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف مقامات پر تعلیم دی، اور ان کی تعلیمات، تمام تر تعلیمات ہمارے مسیحی ایمان کی بنیاد ہے جس پر آج کلیسیا قائم ہے۔ لیکن مسیحی خداوند کی تعلیمات میں 2 پیغامات ایسے واضح ہیں جو دنیا بھر میں تاریخی حیثیت یا مقام رکھتے ہیں۔ سر فہرست ہم جانتے ہیں کہ پہاڑی واز ایسی تعلیم ہے، ایسا پیغام ہے جس نے مذاہب عالم کی توجہ اپنی طرف کھینچی، اور اس سے پیشتر ہمیں ایسی کوئی تعلیم کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی دین میں دکھائی یا سنائی نہیں دیتی جو اپنی ذات میں ایک منفرد اور اعلیٰ معیار رکھتی ہے۔ دوسرا پیغام صلیب کا پیغام ہے، جس کی بابت پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو بتاتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آج دوپہر ہم صلیب کے پیغام پر غور کرنے کو ہیں، اور صلیب کے پیغام پر جو پہلا جملہ، جو پہلی تعلیم خداوند یسوع مسیح نے دی ہے، اس کی تلاوت ہم نے کی، اور وہ پیغام معافی کا پیغام ہے، وہ پیغام صلح کا پیغام ہے۔ اور اس پیغام پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بلا شبہ عام آدمی کے لیے یہ بات حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم ایمانداروں کے لیے یہ بہت ہی معنی خیز ہے۔ ایک شخص جو رات بھر پیشیاں بھگتتا رہا، رد کیا جانا، ٹکرایا جانا، ذہنی اور جسمانی اذیت سہتا رہا، اور کوڑوں کی مار سہنے اور لہو بہانے کے بعد جن لوگوں نے اسے صلیب پر چڑھایا، تو سب ان کو ہی وہ کہتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ایک خدا کے خادم ڈاکٹر لیمن سٹانس ان 7 صلیبی کلمات کو علم الہیات کی ایسی 7 کڑیاں کہتے ہیں جن میں دنیا کے ساتھ خدا کے پیار اور ایثار کا مکاشفہ پایا جاتا ہے۔ پہلا کلمہ مسیح نے بحیثیت ابن خدا فرمایا، کیونکہ انہوں نے خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کیا، اور اس بات کی شہادت ہمیں بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پر ملتی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دعویٰ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ خدا خود اس بات کی تصدیق کرتا ہے، مسیح نے بارہا اس بات کو دہرایا۔ مثلا جب خداوند مسیح ابھی چھوٹے لڑکے ہی تھے تو تب انہوں نے اپنی ماں مریم اور اپنے والد یوسف سے مخاطب ہو کر کہا، جب وہ ان سے کھو گیا، کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ لوکا 2 باب اس کی 49ویں آیت۔ پھر مرکز 14 باب کی 36ویں آیت میں مسیح نے اے باپ، اے ابا کہہ کر مخاطب کیا اور کہا، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوکا 22 باب کی 17ویں آیت میں جب خداوند مسیح کو صلیب دیا گیا تو یہ جملہ اس سے پیشتر، صلیب دینے سے پیشتر جب صدر عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ سوال کیا گیا، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ اس نے ان سے کہا، تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ تو مسیح خداوند نے اس بات کا دعویٰ کیا، اور آسمان سے بھی یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو مسیح نے خدا کو اپنا باپ کہہ کر مخاطب کیا، اور یہ درخواست کی، یہ شفاعت کی، یہ التماس کی، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، معافی کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کو دہرانا، اس کو دیکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔
پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں معافی کے لفظ کے لیے مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 7 الفاظ ہیں جو معافی کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے مراد ڈھانپنا ہے، مشکل آسان کرنا ہے، اٹھانا ہے یعنی گناہ اٹھا لے جانا ہے، خلاصی دینا ہے، ہمدردی اور رحم کرنا ہے۔ جس لفظ کا استعمال لوکا طبیب نے یہاں پر کیا ہے، اس لفظ سے خاص مراد یہ لی جاتی ہے کہ یہ قانونی اصطلاح ہے، اور یہ کسی شخص کو معاف کرنے سے پہلے قانون کے تمام تر تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ مسیح خداوند نے بھی یہاں پر یہی کچھ کیا ہے۔ جو الزام، جو سزا بنی نوع انسان کی تھی، جو قصور لوگوں کا تھا جو اسے مصلوب کر رہے تھے، اس ساری صورتحال میں سب کچھ کو بھانپ کر جان کر خداوند مسیح نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس سے پیشتر سارا منصوبہ جو نجات کا ہے وہ اس میں شامل ہے، جس میں میرے اور آپ کے گناہ اٹھائے گئے، ہماری خلاصی کا بندوبست کیا گیا، ہماری سزا مسیح نے برداشت کی اور ہمیں سزا سے تلافی بخشی گئی۔ پادری وسیم اللہ کھوکھر اپنی کتاب صلیبی واز میں معافی کے 3 درجات کا بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ملزم کی معافی۔ اگر کسی شخص پر کوئی الزام ہو اور مدعی بغیر جرم ثابت کیے اسے معاف کر دے، وہ بھی محض ملزم ہے اور جرم ثابت نہیں ہوا، اور ملزم ہونے کی حیثیت سے مدعی پہلے ہی اسے معاف کر دے، یہ ایک معافی کی ایک سٹیج ہے۔ دوسرا، مجرم کی معافی ہے۔ کسی شخص پر الزام لگایا گیا ہو اور وہ ثابت بھی ہو جائے اور عدالت کی طرف سے اسے مجرم قرار دے دیا جائے اور اس کی سزا بھی یقینی ہو، اور اس کے باوجود بھی مدعی کو اختیار ہو کہ وہ اسے معاف کر دے، مجرم کو بری قرار دے دے۔ تیسری سٹیج اس کی یہ ہے کہ سزاوار کی معافی۔ یہ قانون کی آخری حد ہے۔ جب ملزم پر ہر زاویے سے جرم ثابت ہو جائے، قانون کے تمام تر تقاضے پورے کر دیے جائیں، مجرم کی تمام تر درخواستیں اور اپیلیں مسترد کر دی جائیں، تو ایسی صورت میں مدعی کو اختیار ہے کہ جرم ثابت ہو جانے کے باوجود، سزا صادر ہو جانے کے باوجود بھی اسے معاف کر دے۔ بنی نوع انسان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے، میرے اور آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ ہم ملزم تھے، ملزم سے مجرم ثابت ہوئے، ہمارے گناہ کی سزا ہمیں سنا دی گئی، کیونکہ لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی وہ ہلاک ہوگی، حزقیل 18 باب اس کی 4 آیت۔ پھر رومیو کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ ہمارا گناہ ثابت ہو چکا ہے اور ہماری سزا بھی سنا دی گئی ہے، لیکن پھر بھی مسیح خداوند کی طرف سے ہمارے لیے معافی نامہ جاری ہوا ہے۔ مسیح خداوند نے رضاکارانہ طور پر ہمارا کفارہ دیا، ہمارا عوضی بنا، ہمارے گناہوں کی سزا یعنی موت کو برداشت کیا، اور باپ سے ہماری معافی کی درخواست کی ہے۔ گویا یہ لفظ خدا کے عدل و انصاف، خدا کی محبت اور گنہگار انسان کی معافی کے پورے مفہوم کو بیان کرتا ہے۔ معافی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 2 مثالیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ معافی کی قدر و قیمت اور معافی کی اہمیت کیا ہے۔ معافی کی اہمیت کو ہم یعقوب کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں۔ پیدائش 33 باب اس کی 10 آیت میں جب وہ اپنے ماموں لابن کے ہاں سے اپنے سارے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے بھائی اسو سے ملنے کو لوٹ رہا ہے، اور اسے یاد ہے کہ وہ اپنے بھائی کی برکت دھوکے سے لے گیا تھا، اور اسو اس کا جانی دشمن بن گیا ہے،
اور وہ اپنے بھائی سے جان بچانے کی غرض سے ماموں کی طرف بھاگ گیا تھا۔ اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر کا مشتاق ہے اور وہ اپنے بھائی سے ملنا چاہتا ہے، لیکن اندر ایک خوف ہے، اندر ایک ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا بھائی مجھے قبول کرے، مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے خاندان کے 3 حصے بناتا ہے اور اس سے پیشتر چند ایک جانور، مال مویشی وہ پہلے نذرانے کے طور پر اپنے بھائی کے پاس بھیجتا ہے۔ اور جو ہی منزل مقصود سے پیشتر وہ اپنے بھائی سے راستے میں ملاقات کرتا ہے تو ایک جملہ وہ وہاں پر اپنے بھائی کے حق میں کہتا ہے۔ جب وہ اس سے ملتا ہے اور وہ دونوں بغل گیر ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو چومتے، ملتے اور روتے ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہے، مجھے قبول کر لیا ہے، اور ایساؤ بھی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ بڑا ریوڑ جو تو نے پہلے مجھے بھیجا تھا اس سے تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، اے میرے مالک، وہ نذرانہ ہے جو میں نے تیرے حضور بھیجا ہے۔ کیونکہ میں نے تیرا چہرہ ایسے دیکھا جیسے کوئی خدا کا چہرہ یا منہ دیکھتا ہے، تو نے مجھے قبول کر لیا۔ پیدائش 33 باب کی 10ویں آیت میں کچھ الفاظ اس طرح سے ہے، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے اور تو مجھ سے راضی ہوا ہے۔ یعقوب کو جب پتہ چل گیا کہ میرے بھائی نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس معافی میں وہ اپنے بھائی کے اندر خدا کی اس صفت کو، اس الہی صفت کو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت الہی صفت ہے اور یعقوب نے بھانپ لیا ہے کہ اب میرا بھائی مجھ سے راضی ہو گیا ہے، گویا وہ خدا کے چہرے کو، خدا کی تجلی کو، خدا کی قدرت کو اور خدا کی صفت کو اپنے بھائی کے چہرے میں دیکھ رہا ہے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب میں اور آپ ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے ہیں تو ہماری زندگی سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے کردار سے خدا کا چہرہ، خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کی خوبیاں اور خدا کی صفات ہمارے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو یعقوب نے اپنے بھائی ایساؤ کے حق میں کہی۔ اس نے کہا، میں نے تیرا منہ ایسا دیکھا ہے جیسے کوئی خدا کا دیدار حاصل کر لیتا ہے، گویا مجھے خدا مل گیا ہے، میں نے خدا کا دیدار حاصل کر لیا ہے، میں نے خدا سے ملاقات کر لی ہے، کیونکہ تو مجھ سے راضی ہوا ہے، تو نے میرا قصور معاف کر دیا ہے۔ تو یعقوب معافی کی اہمیت کو یوں سمجھتا ہے۔ پھر معافی کی اہمیت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی پہلی 11 آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک بد چلن عورت ہے۔ یہ بد چلن عورت وہ ہے جو زنا کے عین فعل میں پکڑی گئی ہے اور اس کا گناہ بھی ثابت ہے اور سزا بھی سنا دی گئی ہے، شریعت میں دے دی گئی ہے، اور سزا یہ ہے کہ ایسی عورت کو سرعام سنسار کیا جائے، اور سزا کے لیے لوگ بھی تیار ہیں، چاروں اطراف پتھر لیے کھڑے ہیں، اور مسیح کی عدالت میں وہ عورت لائی گئی ہے، اور مسیح نے بھی اپنی عدالت میں جب اسے کھڑے پایا ہے تو اس نے اس کے انصاف کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ یہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح نے ان لوگوں سے کہا کہ تم میں جو کوئی بے گناہ ہو وہ پہلا پتھر مارے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا شخص نہ تھا جو بے گناہ ٹھہرتا، لہٰذا یکے بعد دیگرے سب لوٹ کے چلے گئے۔ مسیح نے جب اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت یہ لوگ کہاں گئے، کیا سب چلے گئے، کسی نے تو اس پر حکم نہیں لگایا؟ تو اس نے کہا، نہیں خداوند، کسی نے حکم نہیں لگایا۔ مسیح نے کہا، جا پھر میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں لگاتا ہوں، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ بد چلن عورت اس معافی کا تجربہ رکھتی ہے جو اسے خداوند مسیح نے سرعام بخشی ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ معافی کیا ہوتی ہے، جب یہ سنسار کیے جانے کو تھی تب خداوند یسوع مسیح نے جب اس کا گناہ ثابت ہو چکا تھا اسے معاف کیا، جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور عورت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، لوکا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 36ویں آیت سے لے کر 50ویں آیت تک،
مسیح خداوند ایک فریسی کے گھر میں ہیں اور انہیں وہاں پر کھانے کی دعوت دی گئی ہے، اور جب خداوند وہاں بیٹھے ہیں تو لکھا ہے وہاں پر ایک عورت، وہ بھی بد چلن بتائی گئی ہے، وہ آ گئی اور اس نے مسیح کے پاؤں آ کر چومے اور ان پر عطر ڈالا، اور پھر اس کے بعد روتی رہی، اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں بھگو دیے، اپنے بالوں سے وہ پہنچنے لگی۔ وہ شمعون اور وہ فریسی یہ بھانپ کر کے اگر یہ نبی ہوتا اور جان جاتا کہ یہ عورت جو مجھے چھوتی ہے یہ بد چلن ہے تو کبھی اس کو ہاتھ لگانے نہ دیتا۔ مسیح نے وہاں پر ایک تمثیل کہی، اور تمثیل یہ کہی کہ ایک ساہوکار تھا، اس کے 2 قرض دار تھے، ایک کے 500 اور ایک کے 50، اور اس ساہوکار نے دونوں کو معاف کر دیا۔ مجھے شمعون یہ بتا کون زیادہ شکر گزار ہوگا؟ لازمی بات ہے، اس نے جواب دیا وہی جس کے 500 دینار معاف ہوئے۔ تو مسیح خداوند نے کہا میں بھی تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جس کے جتنے گناہ معاف ہوئے اس نے اتنی محبت دکھائی ہے۔ میں تیرے گھر آیا اور تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے پانی مجھے نہ دیا، اور تو نے مجھے بوسہ نہ دیا۔ میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں اس عورت نے میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے، بلکہ اپنے آنسوؤں سے بھگوئے اور اپنے بالوں سے پہنچے ہیں، کیونکہ اس کے گناہ زیادہ تھے اس لیے وہ معاف ہوئے اور اس نے زیادہ محبت دکھائی ہے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے ماضی پر نگاہ کریں، اپنی زندگی پر نگاہ کریں، اپنے باطن میں نگاہ کریں تو بہنوں اور بھائیوں ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے گناہوں کو شمار کر سکے۔ ہمارے گناہ جو انگنت تھے وہ سب مسیح کے خون سے دھلے ہیں، اس کے کفارے کے سبب سے مٹے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی آج اس بڑی معافی کی قدر اور اہمیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں پہلی 10 آیات میں ایک شخص کا ہمیں ذکر ملتا ہے جو قد کا چھوٹا ہے اور وہ مسیح کو دیکھنے کا مشتاق ہے۔ جب مسیح سے اس کی ملاقات ہو گئی ہے اور مسیح اس کے گھر میں آ گئے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ نجات اس گھر میں آ گئی ہے۔ اب جب اسے پتہ چل گیا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، مجھے مخلصی مل گئی ہے، مجھے نجات مل گئی ہے، تو اس کا اظہار یہ ہے کہ میں آدھا مال غریبوں کو دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ معافی کی قدر و قیمت کو سمجھ گیا ہے۔ جس کا ناحق لیا ہے اس کو چوگنا دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے خلاصی مل گئی ہے، مجھے نجات مل گئی ہے۔ اس لیے معافی کی اہمیت یہ ہے کہ میں اور آپ جب تک اپنے معاف کیے جانے پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے مخلصی دیے جانے پر غور نہیں کرتے ہیں، اپنے ماضی کے گناہوں پر غور نہیں کرتے ہیں، ہم معافی کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں نے اپنی معافی کی قدر و قیمت کو سمجھا اور اس کا اظہار اور اقرار کیا ہے۔ یسائی کی معرفت خدا فرماتا ہے پہلے باب کی 18ویں آیت میں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی بھی ہوں اور برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، ہر چند ارغوانے بھی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ کرمزی اور ارغوانی یہ دونوں لال رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد اس کا مطلب لال رنگ ہے جو تیز رنگ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس قدر تیز رنگ کی تشبیہ دے کر یہ بیان کیا گیا ہے تمہارے گناہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہوں، وہ سب مٹ جائیں گے، دھل جائیں گے، معافی تمہیں مل سکتی ہے، اور مسیح یسوع کا خون ہے، یوحنا رسول فرماتے ہیں، جو ہمیں تمام تر گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف 9 باب کی 22ویں آیت میں فرماتا ہے تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ آج دوپہر مبارک ہیں جنہیں خدا کے بیٹے مسیح یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے اتنی بڑی مخلصی ملی ہے، وہ معافی جس کے میں اور آپ حقدار نہیں تھے۔ ہمارا گناہ، ہمارا جرم واجبی تھا، سزا ہماری واجبی تھی، وہ سنا دی گئی تھی، لیکن تو بھی مسیح نے وہ اپنے اوپر برداشت کی ہے۔ اور یہ معافی سستی نہیں ہے، یہ معافی سستی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خدا کے بیٹے نے اپنا قیمتی لہو بہایا ہے، اس نے اپنا بدن حوالے کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے مار کھانے سے، اس کے لہو بہانے سے ہم معاف کیے جائیں۔
ہمیں دوسروں کو معاف کرنا اس وقت ہی مشکل لگتا ہے جب میں اور آپ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتے ہیں، جب میں اور آپ اپنے معاف کیے جانے پر، اپنے چھڑائے جانے پر جب ہم غور نہیں کرتے ہیں، جب ہم اپنے قصوروں کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا بہنوں اور بھائیوں، آج دوپہر مجھے اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مسیح کا کفارہ، مسیح کا خون جو صلیب پر میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے، اور مسیح نے جو معافی کا اعلان صلیب پر کیا ہے، آج میں نے اور آپ نے اسے یاد کر کے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم اس سے بھرپور فیض حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے، آمین۔